بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ کس طرح ایک بادشاہ جو کہ بادشاہ وقت تھا وہ ایک جانور بن گیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسا روپ دے دیا جسے دیکھ کر اس کی پوری ریاست ایک پل کے لیے کانپ کر رہ گئی۔ آخر وہ ایسا کون سا گناہ کرنے لگا جس کی وجہ سے اللہ نے اسے ایسی سزا عطا کی؟ دوستو، بادشاہ کی جب بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی بیوی اس دنیا سے چل بسی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو ہی اپنی کل کائنات سمجھا اور اس کی پرورش کرنے لگا۔ وہ ایسا کوئی کام نہ ہوتا یا ایسی کوئی بات نہ ہوتی جو اس کی بیٹی چاہتی اور وہ اسے پورا نہ کرتا، کیونکہ وہ اس کی پیاری بیٹی تھی، اس کی بیوی کی نشانی تھی، اور سب سے بڑی بات وہ اس سلطنت کی شہزادی تھی جس سلطنت کا وہ خود بادشاہ تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی بیٹی بڑی ہوتی گئی اور وہ جو بات منہ سے نکالتی اس کی بات کو اہمیت دی جاتی، چاہے وہ کوئی بادشاہ کے دربار کا فیصلہ ہی کیوں نہ ہوتا، جو شہزادی کہہ دیتی اسی پر عمل کیا جاتا، اس کے فیصلے سے کوئی بھی روح گردانی کرنے کی جرات نہ رکھتا تھا۔ وقت مزید تیزی سے گزرنے لگا۔ اب تو وہ شہزادی اپنے باپ کے ساتھ دربار میں بیٹھنے لگی اور فیصلے کرنے لگی۔ وہ جو فیصلہ کرتی رعایا اس پر عمل کرتی، چاہے عمل کرنے کی وجہ سے رعایا کو کتنا بڑا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑتا، لیکن بادشاہ کا یہ حکم تھا کہ یہ میری سلطنت کی شہزادی ہے، جو فیصلہ یہ کرے گی وہی حرف آخر ہوگا۔ شہزادی اپنی منمانیاں بھی کرنے لگی تھی، کیونکہ وہ اکلوتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک ریاست کی شہزادی ہے، اسی وجہ سے وہ اپنی مرضی بھی کیا کرتی تھی، اور جو بات وہ منہ سے نکالتی وہ اپنے باپ سے منوا کر دم لیتی تھی، اور اس کی کسی بات سے اب روح گردانی کرنا بادشاہ کے بس میں بھی نہ رہا تھا، کیونکہ اپنی مرضی اور منمانی کرنا اب شہزادی کی عادت بن چکی تھی۔ وقت مزید تیزی سے گزرتا گیا۔ شہزادی اب شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی، اب اس کے لیے رشتے آنا شروع ہو چکے تھے۔ کسی بھی، چاہے وہ بادشاہ کا رشتہ ہوتا، کسی شہزادے کا ہوتا، کسی امیر زادے کا ہوتا، کسی سوداگر کا، کسی سونار کا، الغرض ہر طرح کے رشتے اس کے لیے آئے اور اس نے ان تمام رشتوں کو ٹھکرا دیا۔ آہستہ آہستہ یہ بات پوری ریاست میں پھیلتی چلی گئی کہ شہزادی کو کوئی رشتہ پسند نہیں آتا، اسی وجہ سے شہزادی ہر رشتہ ٹھکرا دیتی ہے۔ اب جب یہ معاملہ پوری ریاست میں پھیل گیا تو ایک بوڑھا فقیر بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور اس نے آ کر بادشاہ سے کہا کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں اسے بہت خوش رکھوں گا۔ جب بادشاہ نے ایک فقیر کی یہ جرات دیکھی تو بادشاہ نے حکم نافذ کر دیا کہ اسے زندان میں ڈال کر اسے کوڑے مارو، تاکہ آئندہ یہ ایسی غلطی کرنے کی جرات بھی نہ کرے۔ تب سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور جا کر زندان میں ڈال دیا اور کوڑے مارنے لگے، لیکن پھر بھی وہ ایک ہی بات دہراتا کہ شہزادی کی شادی مجھ سے کروا دے، شہزادی خوش رہے گی، شہزادی خوش رہے گی۔ یہ بات آہستہ آہستہ بادشاہ کے پورے محل میں پھیلی۔ بادشاہ نے کوشش کی کہ شہزادی کو پتہ نہ چلے، لیکن یہ بات شہزادی کے کانوں تک جا پہنچی اور وہ حیران ہوئی کہ کیسے، بے شک وہ امیر ہے یا فقیر ہے، کوئی تو ہے آخر جو اس کی خاطر کوڑے کھائے جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہی کہتا ہے کہ مجھ سے شہزادی کی شادی کروا دو، وہ میرے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ وہ اپنے باپ کے پاس جا پہنچی اور کہا کہ مجھے زندان میں موجود اس آدمی سے ملنا ہے، اسے دیکھنا ہے کہ آخر وہ کون ہے جو مجھ سے شادی کرنے کی خاطر خود کو قید اور مشقت میں ڈالے ہوئے ہے۔ بادشاہ نے اسے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن وہ آخر شہزادی تھی، ضد کرنے لگی کہ مجھے ہر حال میں اس آدمی سے ملنا ہے۔ جب شہزادی چپکے سے اس زندان کے اندر پہنچی اسے دیکھنے کے لیے تو فوراً اس بوڑھے فقیر نے کہا، تم شہزادی ہو نا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ تبھی وہاں کے خادم نے آگے بڑھ کر اسے دوبارہ کوڑے مارنے شروع کر دیے، لیکن وہ ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ شہزادی آپ مجھ سے شادی کر لیں، میں آپ کو بہت خوش رکھوں گا۔
جب شہزادی نے یہ تمام صورتحال دیکھی تو الٹے قدموں اپنے باپ کے پاس جا پہنچی۔ چونکہ اس کی ماں تو اس کی پیدائش کے وقت ہی اس دنیا سے جا چکی تھی، تو اس نے اپنے باپ سے کہنا شروع کیا، بابا جان، میں حیران ہوں، بے شک وہ کچھ بوڑھا ہے، لیکن اس کی جرت دیکھیے اور اس کی ہمت دیکھیے کہ وہ مجھ سے ہی کہہ رہا ہے کہ تو آپ مجھ سے شادی کر لیں، میں آپ کو بہت خوش رکھوں گا۔ مجھے اس کی اس بات نے کافی متاثر کیا ہے، کیونکہ وہ کوڑے بھی کھائے جا رہا ہے لیکن اپنی بات پر ثابت قدم ہے اور ایک ہی بات دہرا رہا ہے کہ میری شادی شہزادی سے کروا دے، میں اسے بہت خوش رکھوں گا۔ تو اس کا مطلب ہے جو بادشاہ کے روبرو کھڑا ہو جائے، جس کے اندر اتنی جرت ہو کہ وہ مار بھی کھائے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پکارے کہ مجھے اس شہزادی سے ہی شادی کرنی ہے، اس کی ثابت قدمی، اس کی جرت دیکھ کر میں حیران رہ گئی ہوں اور مجھے ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے جو مجھے اس بات کی طرف بار بار اشارہ کر رہی ہے کہ واقعی مجھے اس بوڑھے فقیر سے شادی کر لینی چاہیے۔ جب بادشاہ نے اپنی بیٹی کی بات سنی تو وہ اسے منع کرنے لگا کہ آخر آپ شہزادی ہیں اس سلطنت کی، آپ نے اتنے معزز گھرانوں کے رشتے، اتنے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کے رشتے ٹھکرا دیے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی شادی ایک فقیر سے کر دی جائے؟ اور فقیر بھی کون؟ بوڑھا؟ لوگوں کے اندر ہماری کیا حیثیت رہے گی؟ لوگ کیا سوچیں گے کہ شہزادی نے ہر کسی کو ٹھکرایا اور چنا بھی کسی ایک بوڑھے کو، اور وہ بھی فقیر جس کا ٹھکانہ نہیں ہے، جو لوگوں سے مانگ تانگ کر کھاتا ہے۔ لیکن شہزادی بضد تھی، کیونکہ وہ کہنے لگی، بابا جان، جو میری سمجھ میں آ رہا ہے شاید آپ وہ نہیں دیکھ رہے جو میں دیکھ رہی ہوں، آپ بس میری شادی اس بوڑھے فقیر کے ساتھ کروا دیں۔ جب بادشاہ نے اپنی بیٹی کی ضد دیکھی تو اپنی بیٹی کی ضد کے آگے ہار گیا اور پھر اس کی شادی بادشاہ نے اپنے اس بوڑھے فقیر کے ساتھ کروا دی۔ جب اس شہزادی کی شادی اس فقیر سے کروائی گئی تو بادشاہ نے اسے رہنے کے لیے محل دیا، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ میں اپنی جھوپڑی میں ہی رہنا پسند کرتا ہوں۔ اور جب شہزادی نے یہ سنا تو اس نے بھی یہی کہا کہ جہاں میرا شوہر رہے گا میں اس کے ساتھ وہیں رہوں گی۔ اب وہ محل سے نکل کر، بادشاہ کے محل سے نکل کر اس بوڑھے فقیر کے ساتھ اس کی جھوپڑی تک آن پہنچی اور وہیں اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگی۔ اب بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا اور پریشان بھی ہوا کہ میری بیٹی تو آسائشات کی عادی ہے، وہ کیسے ایک جھونپڑی میں رہ سکتی ہے؟ تو اس نے اپنے بندوں کو شہزادی کی خبر گیری کے لیے روانہ کر دیا۔ جب لوگوں نے اسے آ کر بتلایا، سپاہیوں نے، کہ شہزادی تو جھونپڑی کے اندر ہے اور تقریباً بہت خوش نظر آ رہی تھی، تب بادشاہ کچھ چپ ہو گیا۔ چند دن مزید گزرے تو اس بادشاہ نے چند کھانے، 7 رنگ کے کھانے، لوازمات، کھانے پینے کی اشیاء اور قیمتی تحائف شہزادی کی خدمت میں روانہ کر دیے۔ جب وہ لوگ اس جھوپڑی تک پہنچے تو وہاں پر وہ بوڑھا فقیر موجود نہیں تھا اور شہزادی وہاں اکیلی بیٹھی تھی۔ جب اس نے اپنے باپ کی طرف سے بھیجے گئے کھانے اور تحائف دیکھے تو فوراً واپس کر دیے اور یہ کہا کہ ابا جان سے کہنا، اب میں ان کی بیٹی ہوں، بے شک بیٹی ہوں، لیکن اب میں کسی اور کی بیوی ہوں اور جو کچھ میرا شوہر مجھے کھلائے گا میں وہی کھاؤں گی۔ آپ اپنے یہ لوازمات، کھانے پینے کے تحائف سامان واپس رکھ لیجئے۔ جب یہ کھانے کے سامان واپس چلے گئے اور آدمی واپس چلے گئے تب وہ بوڑھا فقیر گھر کے اندر داخل ہوا۔ اصل میں وہ کوئی اور نہیں، وہ اللہ کا ولی تھا جو کہ بوسیدہ حالت میں رہتے ہوئے بوڑھے آدمی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ جب اس نے رات کو اپنی عبادت کرنا شروع کی تو اس نے استخارے کے اندر دیکھ لیا کہ کس طرح بادشاہ کے آدمی شہزادی تک کھانے کے لوازمات لے کر آئے تھے، لیکن شہزادی نے وہ تمام واپس کر دیے۔ اگلی صبح جب اس نے شہزادی سے اس بارے میں دریافت کیا تو وہ کہنے لگی کہ بے شک آپ سچ کہہ رہے ہیں، وہ آئے تھے لیکن میں نے سچ میں انہیں واپس بھیج دیا۔ تب اس بوڑھے فقیر نے اس سے پوچھا کہ تم نے انہیں واپس کیوں بھیجا؟ تو وہ کہنے لگی کہ بے شک وہ لوازمات، وہ کھانے پینے کی اشیاء میرے بابا جان نے بھیجی تھی، لیکن جو کھانا آپ مجھے کھلاتے ہیں میں وہی کھا کر خوش ہوتی ہوں، کیونکہ جب میں اپنی سلطنت کے فیصلے کر رہی تھی تو ایک رات مجھ پر عجیب انکشاف ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ پر کچھ ایسا کرم کرے کہ میرا شوہر جو ہو نہ تو کوئی فیصلے کرتا ہو، نہ کہ اس پہ
رعایا پہ دباؤ ڈالے اور بعد میں رعایا کی آہوں کا سبب اس پر پڑے، اور نہ ہی کوئی امیر ہو کہ کسی کی کچھ حق مار کر کھایا ہو، بلکہ جیسا ہو، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، لیکن وہ اللہ کی عبادت کرنے والا نیک پرہیزگار ہو، اپنی حق حلال کی کمائی کھاتا ہو۔ اسی وجہ سے جب میں نے تمہارے بارے میں سنا تو میں تم تک آن پہنچی، اور جو کچھ میں نے منظر دیکھا تو اس سے مجھے پتہ چلا کہ تم کوئی نیک اور پہنچی ہوئی ہستی ہو۔ اسی وجہ سے میں نے ضد کر کے تمہارے ساتھ شادی کر لی۔ تم دن بھر بے شک بھیک مانگنے کے بہانے گھر سے باہر نکل جاتے ہو، لیکن پوری رات اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ مجھے ایسا ہی شوہر چاہیے تھا جو صرف اللہ کو مانتا ہو، اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہو اور اللہ ہی کی خاطر اس دنیا میں جی رہا ہو۔ جب بادشاہ کے لوازمات میرے پاس پہنچے تو میں نے جان لیا کہ کہیں میرے بابا جان یہ نہ سمجھ لیں کہ میں اب پچھتا رہی ہوں اور یہ آپ کی حق حلال کی کمائی میں سے نہ تھے، بلکہ یہ تو تحائف تھے جو بابا جان نے بھیجے تھے۔ اسی وجہ سے میں نے وہ واپس کر دیے۔ آپ جیسے کہیں گے میں ویسی زندگی گزاروں گی، کیونکہ جو دعائیں میں نے اللہ سے مانگی تھی آپ اسی کا تو نعم البدل مجھے ملے ہیں۔ جب بادشاہ تک خبر پہنچی کہ شہزادی نے تمام لوازمات واپس کر دی ہیں تو وہ طیش میں آ گیا، اور پھر وہ چاہنے لگا کہ کسی نہ کسی طرح اس بوڑھے فقیر کو مروا دیا جائے تاکہ اس کی بیٹی اس کے محل میں واپس آ جائے۔ لیکن جب بھی وہ کوئی آدمی بھیجتا تو کسی نہ کسی طرح اس کے تمام وار خطا ہونے لگے، تو اب اس نے ایک نئی سازش رچنا شروع کر دی۔ جو بادشاہ رعایا کے فیصلے کیا کرتا تھا، اپنی بیٹی کی محبت میں بیٹی کو واپس پانے کے لیے، اسے دنیا کی آسائشات دینے کے لیے اسی کا دشمن بن بیٹھا تھا۔ اس نے اس پر جادو کروانے شروع کر دیے۔ جب جادو اس پر کوئی اثر نہ کرتا اور اس بات کا پتہ مسلسل استخارہ کے ذریعے اس فقیر کو چل رہا تھا، لیکن وہ خاموش تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ جو کچھ کر رہا ہے اپنی بیٹی کی محبت میں کر رہا ہے۔ اب بادشاہ نے جب دیکھا کہ تمام وار خطا ہونے لگے ہیں تو اس نے جان لیا کہ وہ کوئی اور جو بوڑھا فقیر ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ وہ کوئی جادوگر ہے جس نے اپنے جادو کے ذریعے میری بیٹی کو اپنے ساتھ باندھ رکھا ہے۔ نہ وہ مجھ سے ملنے آتی ہے اور نہ ہی میرے بھیجے گئے تحائف اور کھانوں کو لینا پسند کرتی ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو جو جادو کرنے والا تھا اس نے کہا کہ نہیں، وہ کوئی جادوگر نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ کوئی جادوگر ہوتا تو اس پر ہمارے جادو کا اثر ضرور ہوتا۔ وہ تو اللہ کی کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہے جس پر ہمارا کوئی بھی جادو اثر نہیں کرتا، لوٹ کر واپس آ جاتا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا کہ جادو لوٹ کر واپس آتا ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے خود جادو سیکھا اور پھر اس بوڑھے فقیر پر جادو کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح مر جائے اور میری بیٹی کی جان اس سے چھوٹ جائے۔ جب اس نے مسلسل جادو شروع کر دیا، وہ جادو اس بوڑھے فقیر پر تو کوئی اثر نہ کر سکا، الٹا جب اس پر واپس آیا تو وہ خود بھی اس میں لپٹتا چلا گیا اور وہ بادشاہ اب ایک جانور بن چکا تھا۔ جب بادشاہ کے آدمی اس شہزادی کے پاس پہنچے کہ جلدی آؤ، تمہارے بابا جان کی کنڈیشن بہت خراب ہے، تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ بھاگ کر آئی۔ جب کمرے کے اندر داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کا باپ ایک جانور بن چکا تھا۔ وہ کافی حیران پریشان ہوئی۔ تب اس کے شوہر نے اسے بتلایا کہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارا باپ مجھ پر جادو کر رہا تھا۔ جب اس جادو کا کوئی بھی اثر مجھ تک نہ پہنچ سکا تو وہ وار خطا ہوتے ہوئے واپس پلٹنے لگے، اور اسی جادو کی وجہ سے آج تمہارے بابا اس حال کو پہنچ چکے ہیں۔ تب وہ شہزادی رونے لگی، گڑ گڑانے لگی کہ یا باری تعالیٰ، یہ کیسا امتحان ہے ایک باپ کا اپنی بیٹی سے محبت کا، کہ اپنی بیٹی کی محبت میں اتنا پاگل ہو گیا ایک باپ کہ اس نے اپنی بیٹی کو واپس پانے کے لیے اس کے شوہر پر جادو شروع کیا، اور جادو بھی کیا تھا کہ وہ الٹا اسی کے باپ پر پڑ گیا۔ تب اس نے رو رو کر اللہ سے دعا کی کہ یا باری تعالیٰ، میرے ابا جان کو معاف فرما دے، کیونکہ اس نے جو کچھ بھی کیا میری محبت میں کیا۔ تب اس کے شوہر نے اور اس نے مل کر اللہ سے دعا مانگنی شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ اس کا والد یعنی وہ بادشاہ دوبارہ ٹھیک ہونے لگ گیا۔ جب وہ ٹھیک ہوا، اس نے اپنی بیٹی کو اپنے روبرو پایا تو بھاگ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور رونے لگا کہ میں تمہارے بغیر نہیں
नहीं रह सकता, तुम इस बूढ़े फ़कीर से जी छुड़ाओ और वापस मेरे पास आ जाओ। तब शहज़ादी ने उसे बतलाया कि अगर आज वो ठीक हुए हैं तो इसी की दुआओं की बदौलत हुए हैं। तब बादशाह को एहसास हुआ कि वो जो कुछ भी कर रहा था गलत कर रहा था। वाकई उसकी बेटी बहुत खुश है इसके साथ, क्योंकि ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि एक बीवी अपने शौहर के साथ खुश रहे। तब उस बादशाह ने उस बूढ़े फ़कीर से माफ़ी मांगी कि मैं अपनी बेटी की मोहब्बत में अंधा हो गया था। तब उस बूढ़े फ़कीर ने उसे माफ़ कर दिया और फिर अपनी बीवी को यानी शहज़ादी को लेकर वहाँ से बाहर आने लगा। तब बादशाह ने उससे रिक्वेस्ट की कि तुम यहीं रहो ताकि मेरी बेटी मेरी नज़रों के सामने रहे। लेकिन उस बूढ़े फ़कीर ने कहा, नहीं, मैं किसी बादशाह के दरवाज़े पर नहीं रहूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी झोपड़ी में बहुत खुश हूँ। तो शहज़ादी ने भी यही कहा कि मैं अपने शौहर के साथ काफ़ी खुश हूँ, मैं आपके महल की निस्बत वहाँ ज़्यादा खुश हूँ, आप परेशान मत होइए, मैं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मुतमईन हूँ। दोस्तों, इस कहानी से सीख ये मिलती है कि अगर कोई अब किसी की मोहब्बत में पागल होकर आगे बढ़ते हुए कोई जादू टोना करता है और उसका असर देख लें, उसे वापस खुद ही मिलता है। और जब अगर वो अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ मांगे, माफ़ी तलब करे, गुनाहों की बख्शिश तलब करे, तो अल्लाह तबारक व तआला क्या नहीं कर देगा। अल्लाह ने उसे ना सिर्फ माफ़ कर दिया बल्कि उसके दिल को ये इत्मीनान भी अता किया कि उसकी बेटी जहाँ कहीं है वो बहुत खुश है। इसी वजह से वो अपनी बेटी के पीछे पागल होना छोड़ दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।